السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی لڑکی کی جس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کیسے طے کیا۔ اللہ کو پانے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ پڑا موبائل فون اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتے ہندسے بتا رہے تھے کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ روزانہ کی طرح اتنی کچی نیند میں تھی کہ الارم سے پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ کمبل اٹھا کر وضو کرنے چلی گئی۔ تہجد کے نوافل پڑھ کر ہاتھ اٹھائے تو دماغ بھٹکنے لگا۔ اب کیا مانگوں میرے مالک؟ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بہتر جانتا ہے میرے رب۔ مجھے اب بس تو چاہیے میرے اللہ، مجھے بس تیری رضا چاہیے میرے مولا۔ ہونٹ چپ تھے مگر بہتے آنسو بول رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے دن سے یہی ہوتا آیا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ سکون نہیں تھا کہیں بھی۔ اور اگلے روز وہ مس زیبی کے سامنے بیٹھی تھی، آنسو آنکھوں سے بہنے کو بیتاب تھی۔ وہ اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اسے رابطہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے میں نے، مگر یہ بے چینی کیوں ہے پھر؟ مس زیبی نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں اللہ سے بس اللہ کو ہی مانگتی ہوں، مگر وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، کیوں نہیں آتا وہ میرے دل میں؟ وہ بے بسی سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مس زیبی نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبایا، کچھ دیر اسے رونے دیا، پھر جب بولی تو اسوا کو حیرت سے ہوئی۔ تم نے بتایا تھا گھر میں بہت کام ہے آج کل، اب کیا صورتحال ہے؟ اسوا کو موقع کے لحاظ سے ان کا سوال نامناسب تو لگا، مگر جواب دینا بھی ضروری تھا۔ جی وہ ماموں کی فیملی آ رہی ہے کینیڈا سے بہت سال بعد۔ امی کا تو بس نہیں چلتا کہ گھر ہی خرید لے، پینٹ، مرمت، صفائی دھلائی، راشن کا سامان، بس سارا دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ لیکن اتنا اہتمام کیوں؟ کچھ ہی دن تو رہیں گے تمہارے ماموں، جو چند روز کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے لیے سارا گھر چمکایا جا رہا ہے۔ مس زینب نے ایک اور سوال کیا۔ وہ تو ہے، لیکن وہ ہیں بھی تو خاص مہمان، کوئی آس پاس کے ہوتے تو اتنا تردد نہ کرنا پڑتا، اسوا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ مس زیبی کے چہرے پر خاص مسکراہٹ آئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی گویا ہوئی۔ خاص مہمان؟ کون؟ تمہارے ماموں جو چند روز کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے سارا گھر چمکایا جا رہا ہے، اور تم تو اللہ کو اپنے دل میں بلا رہی ہو، اس کے لیے کیا اہتمام کیا تم نے؟ اسوا حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو اسوا، جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئیں گے اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئیں گے اس دل میں جہاں بلانے والا انہیں بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گی، اللہ نہیں آئیں گے یہاں۔ مس زیبی کا دھیما لہجہ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا سیدھا۔ مگر میں کیا کروں؟ کیسے صاف کروں اپنے دل کو؟ میں اسے سوچنا نہیں چاہتی، مگر وہ میری سوچ سے نکلتا ہی نہیں۔ اسوا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نہ سمجھی کے عالم میں ان کو دیکھا۔ استغفار کی کثرت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا میل دھو دیں گے دل سے۔ جب اس کا خیال آئے تو تکبیر پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک، ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر محبت سے، ہر جذبے سے۔ یہ سب سوچو گی تو سب کچھ اس کے آگے چھوٹا ماند پڑنے لگے گا، پھر تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اور پھر یہ اس قابل ہوگا کہ اللہ اس دل میں آ سکے۔ اسوا کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے تشکر کے انداز میں مس زیبی کو دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے سمجھا دی۔ آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ سمجھ نہیں آ رہا کیسے تھینک یو بولوں۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی وسیلے بنا دیتے ہیں، اور شکریہ اللہ کی ذات کا کرو، اور جب کسی کو اس حالت میں دیکھو تو یہ پیغام اس تک پہنچا دینا۔ بس یہی آسان طریقہ ہے تھینک یو کہنے کا۔ عائشہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس نے اللہ کو پانے کا راز پا لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہر اس شے اور ہر اس جذبے کو ختم کر دے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، آمین۔ ضبط ہر بار ممکن نہیں ہو پاتا، خواہ ہم کتنے ہی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر بعض حادثے زندگی کے خد و خال بدل دیا کرتے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی دنیا بھر کے سامنے نہ سہی، گوشہ تنہائی میں بے تحاشا رونے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ ہماری چیخیں آسمان کو چیرتی ہوئی اپنے خالق تک جا پہنچتی ہیں، اور وہیں کہیں موجود ہمارے پیاروں تک بھی پہنچ ہی جاتی ہیں۔ صرف برداشت ہی کا نام ضبط نہیں ہے۔ بے ربط و ڈولتی ہوئی زندگی کو زمین بوس ہوتے دیکھنا، دل کا غم سے چور ہونا، درد کا بے تحاشا ہونا، اور پھر بھی اسی سب میں مشغول رہنا، وہی کام انجام دینا جو کبھی سہان روح ہوا کرتا تھا، یہی تو ہے ضبط۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ایک صفحہ تھی، پوری کتاب نہیں۔ کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ختم ہو گئی اس لیے کہ آپ کی کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں، نا امید نہ ہو۔ بعض اوقات حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور مستقبل کا خوف ستانے لگتا ہے کہ ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، پر ہم کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں سے نکل پانا ناممکن ہے۔ ایسے وقت میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، پر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور جس بھی حال میں ہے اس میں راضی رہنا ہے۔ مشکل لگے گا، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو قبول کر لینا، ان پر صبر کر لینا، پر یاد کر لینا کہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، اور جب ہم اپنی امید اللہ سے لگا لیتے ہیں تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، وہ ہمیں بھی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی جانب لے آئے گا۔ وہ ہمارے مستقبل کا علم رکھتا ہے، وہ ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ ہمیں بس اپنے اختیار کی کوششیں کر لینی ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہی کل بھی سنبھال لے گا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ تہجد کا وقت تھا، چند آنسو تھے، اندھیری رات تھی، میں تھی، اللہ کی محبت تھی، اور میں سجدے میں گر گر کے رونے لگی۔ روتے روتے کب اللہ نے مجھے سنبھال لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو بہت غلط وقت پر سکھاتی ہے۔